اب کسی نے میرے 90 امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے ہر نبی کا ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی معجزہ تھا، موسیٰ کا معجزہ عصا، عیسیٰ کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی کا معجزہ یہ تھا، اس زمانے میں قرآن بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن مولا آج کے زمانے کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو انسپائر کر سکیں؟ یعنی حضرت موسیٰ عصا کو پھینکتے تھے، لوگوں نے اژدہا کو دیکھا، موسیٰ پر ایمان لایا، رسول خدا نے قرآن کو لایا، لوگوں نے قرآن کو پڑھا، ایمان لایا۔ مولا بتائیے وہ کون سا آج کے زمانے میں سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو دکھایا جائے اور لوگ مسلمان ہو جائیں یا مکتب اہل بیت کے اندر آ جائیں؟ تو امام فرماتے ہیں اس صدی کا یعنی اس زمانے سے لے کے قیامت تک کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے اس معجزہ کا نام ہے عقل۔ اگر تو کسی کو شیعہ بنا سکتا ہے تو عقل کے ذریعے سے، اگر تو کسی کو مسلم بنا سکتا ہے تو عقل کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا اہل بیت سے محبت وہی کرتا ہے جو صاحب عقل ہے، بے وقوف کبھی بھی اس در پہ آ ہی نہیں سکتا۔ اب کوئی بھی آپ کو کہے، آپ اپنے مکتب کو دیکھیے، عقل کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بخاری اور مسلم سنیوں کے پاس ہے، شیعوں کے پاس نہیں، بہار شیعوں کے پاس ہے، سنیوں کے پاس نہیں، قرآن مسلم کے پاس ہے، مسیحیوں کے پاس نہیں، بائبل ان کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں، لیکن ایک چیز خدا نے سب کو عطا کی ہے جس کا نام ہے عقل۔ لوجک ہر ہیومن کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس لوجک ہے۔ تو بہترین دلیل جس سے مکتب کو منوا سکتے ہو اس دلیل کا نام کیا ہے؟ لوجک ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ہمارے مکتب کا ماننے والا کون ہے؟ لوجک اور عقل مند والا ہوتا ہے۔ فرمایا سویلائزیشن کو قائم کون کر سکتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ انسان کامل کون ہوتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ حسین کے لشکر میں کون جاتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے معیار الگ ہیں، ہمارے معیار الگ ہیں۔ دنیا والے عقل مند، دیکھیے دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے جہل، ایک ہے عقل۔ جہالت دنیا والوں سے پوچھو گے تو دنیا والے کہیں گے جاہل وہ ہے جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ اہل بیت کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ امام فرماتے جیسے پڑھنا لکھنا نہیں بھی آتا لیکن وہ عقل مند بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں جہالت ہے علم کی، یعنی جہالت نالج کے مقابلے میں ہے، لیکن امام فرماتے ہیں جہالت کس کے مقابلے میں ہے؟ عقل کے مقابلے میں۔ مثال دوں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے گلے کی تکلیف ہے، تو اس نے سوال کیا آپ سگریٹ پیتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا آج کے بعد سگریٹ پینا چھوڑ دینا کیونکہ یہ آپ کو بیمار کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا۔ ایک دو ہفتے کے بعد دوست کی شادی تھی، آپ اس کی شادی میں چلے گئے اور آپ نے کیا دیکھا؟ وہی ڈاکٹر جس نے سگریٹ سے منع کیا تھا وہ خود سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا ہے۔ تو آپ سے سوال ہے کہ اسے علم تھا کہ نہیں کہ سگریٹ نقصان دیتا ہے؟ نالج تھی کہ نہیں کہ سگریٹ نقصان دیتا ہے؟ لیکن نالج کے ہونے کے باوجود یہ ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے علم ہے، عقل نہیں ہے۔ یہ جملہ مولا علی کا، یعنی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم عقلانیت کی دلیل ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ جاہل ہے۔ فرمایا جہل عقل کے مقابلے میں آئے، کتنا بھی پڑھ لکھ جائے لیکن اگر اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا دنیا تو عالم کہے گی، اہل بیت سے جاہل کہیں گے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے عقل پہ عمل نہیں کرتا۔ کئی آیت قرآن کی پروردگار عالم آواز دیتا ہے کہ افلا یعقلون، میں نے عقل دی ہے سوچتے نہیں، افلا یفقہون، یہ تفقہ نہیں کرتے، لہم آذان لا یسمعون، کان تو ہے پر یہ سنتے نہیں ہیں۔ خدا کان ہے تو کیسے نہیں سنتے؟ آواز اولئک وقر فی آذانہم، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے کانوں میں کنکر ڈال دیا گیا ہو، یعنی جیسے کسی کے کان بھاری ہو جاتے ہیں۔ یا جوان موبائل میں بزی ہے، باپ 3 بار بلاتا ہے لیکن سنتا نہیں ہے، کان تو ہیں لیکن کسی ایسی چیز میں بزی ہے کہ گویا اس کے کان کیا ہو گئے ہیں؟ بھاری ہو گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح میں بلاتا ہوں لیکن ان کے کان ایسے ہیں جیسے ان کے کان بھاری ہو گئے ہیں۔ میں ان کو دعوت حق دیتا ہوں لیکن یہ ایسے سنتے ہیں جیسے ان کے کان بھاری ہو گئے ہیں۔ تو خدا کے نزدیک اگر قیمت ہے تو عقل مند کی قیمت ہے، جاہل کی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا انسان کبھی کھانے پہ فخر نہ کرنا، کبھی مال پہ فخر نہ کرنا، کبھی اولاد پہ فخر نہ کرنا، کیونکہ تمہاری تمیز اور تمہارے وجود میں جو ارزش میں نے بنائی، جو تمہاری ویلیو ہے، وہ ویلیو اس جسم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو تم آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو تمہارے پاؤں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری جسمانی پاورز میں نے حیوان کو بھی دی ہیں۔ حیوان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی دیکھتا ہے،
ہے، حیوان بھی سنتا ہے، حیوان بھی چلتا ہے، حیوان بھی بچے پیدا کرتا ہے، لیکن اگر تمہاری ویلیو کسی شے کی وجہ سے ہے اس کا نام ہے عقل۔ یعنی اگر میں نے کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، بہترین بنانے والا ہوں، تو وہ تمہاری عقل کی وجہ سے کہا۔ اب اگر تو اسی عقل کو زائل کر دے تو خدا کی آواز آتی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اب یہ اس حیوان سے بدتر ہے۔ ایک کتاب آپ نے سنی ہوگی ورلڈ گینیز بک، میں کہتا ہوں یہ کتاب احمقوں کی کتاب ہے، کوئی عقلانیت اس میں نہیں ہے، کیونکہ جب انسان مکتب اہل بیت سے دور ہوتا ہے تو پھر احمقانہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب نیا ریکارڈ بنا کہ ایک چائنیز نے اپنے سر کے بل 350 مرتبہ چکر لگایا، اب یہ ایک ریکارڈ بنا۔ اب یہ کوئی عقلانی کام ہے؟ 350 مرتبہ آپ چکر مارے آپ کو کیا ملے گا؟ یعنی جب آپ در اہل بیت سے دور ہوتے ہیں نا تو پھر شیطان آپ کو لہو و لعب میں ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس میں محنت بھی ہے، جس میں زحمت بھی ہے، لیکن جس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ آپ کا نام لکھا جاتا ہے ورلڈ گینیز بک میں۔ اب ایک خاتون نے ریکارڈ بنایا، اس نے تقریباً کوئی 15 منٹ میں 30-40 برگر کھا لیے۔ اب یہ اس کا ریکارڈ تھا، کتنے برگر کھائیے۔ اب ذرا سوچئے اگر اس میں عقل ہوتی، کیا یہ کمال بشر ہے کہ تم کتنے منٹ میں کتنا کھاتے ہو؟ کہ یہ کمال بشر ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے اور پاکستان میں یہ ریس لگتی تھی، جب ہم کالج سے باہر جاتے تھے تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے تھے نا وہ دکان پہ جاتے تھے، کہتے تھے ایک سانس میں جو 1 مرتبہ بوتل پی لے۔ بھائی اگر تم پی بھی لو تو کیا ملے گا؟ اس میں کون سا کمال ہے؟ یعنی انسان ایسے کام کرتا ہے جس میں کوئی عقلانیت نہیں ہوتی، جہالت ہی جہالت ہوتی ہے۔ اب اس خاتون نے مثلا 40 برگر کھائیے، ٹھیک ہے بھائی آپ نے 15 منٹ میں 40 برگر کھا لیے۔ اگر کمال ہے کہ 15 منٹ میں کون 40 برگر کھاتا ہے، تو میں 100 برگر رکھتا ہوں اور بھینس 10 منٹ میں کھا لے۔ اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو بھینس آپ سے زیادہ کھا سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کمال سمجھتے ہو کہ میں 100 kg وزن اٹھا لیتا ہوں، اگر یہ کمال ہے تو گدھا آپ سے زیادہ اٹھا لے۔ ہاں اگر یہ کمال ہے میں بچے زیادہ پیدا کر سکتا ہوں تو کئی حیوان ہیں جو آپ سے زیادہ بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ کمال انسان کس میں ہے؟ تمہارا کمال عقل میں ہے۔ کمال یہ ہے کہ میں نے تجھے عقل دی ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد اپنی عقل کو تو نے بڑھایا کتنا، یا اور گھٹاتا گیا۔ جو پاور میں نے تجھے دیا اس پاور کو تم نے بڑھایا کیوں؟ کتنا بڑھایا؟ بھائی یہ تار ہے، ایک تار کا وولٹیج ہے 220، ٹھیک ہے، اس کا لمیٹڈ وولٹیج ہے، اس کو بڑھا نہیں سکتے، لیکن فرمایا میں نے جو تمہیں کیپیسٹی دی ہے اس کیپیسٹی کو تو بڑھا سکتا ہے، تو انسان کامل بن سکتا ہے، تو میسم بن سکتا ہے۔ یہ ایمان کے درجات جو آپ سنتے ہیں، پہلا درجہ دوسرے درجات ہیں کیا؟ یہ صرف سننے کی باتیں ہیں؟ کب تک ہم ممبر سے پہلی کلاس کا درس دیتے رہیں گے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو؟ بھائی پڑھنے کے بعد اور بھی تو مراتب ہیں، ایک اور بھی تو کائنات ہے، لیکن انسان اتنا اپنے جسم کی خدمت میں مصروف ہے، جس جسم کو فنا ہے، جو جسم ختم ہو جائے گا، یہ تصور جو لگژری لائف اسٹائل کا تصور مغرب نے دیا، جو سیلفشنس کا تصور ہے، جس میں مجھے اپنے جسم کے لیے گاڑی لینی ہے، جس میں مجھے صرف اپنا گھر بنانا ہے، جس میں مجھے اپنے لیے نرم بستر کا انتخاب کرنا ہے، جس میں اس نے اتنی ورائٹیز کو بنا دیا کہ میں ہر سال اپنے گھر کے لوازمات کو چینج کرتا ہوں، وہ مجھے سوچنے کا موقع نہیں دیتا کہ انسان یہ جسم تو مٹی میں مل جائے گا، ایک اور چیز ہے جسے ابدی حیات کا نام دیا گیا، جسے روح کا نام دیا گیا۔ جب جسم کا پوچھا گیا تو معصوم فرماتے جسم کی حقیقت کیا ہے؟ جسم کھال، جسم گوشت، جسم ہڈیاں اور جسم پیپ ہے، یہ جسم پوری زمین میں مل جائے گا اور ختم و برباد ہو جائے گا، لیکن انسان جس چیز کو اللہ نے بقا دی ہے وہ بقا روح کو ہے۔ یہ بتا تم نے اپنی روح کے لیے کیا کیا؟ تم نے گھر بنایا تو جسم کے لیے بنایا، تم نے کھانا بنایا تو جسم کے لیے بنایا، تم نے شادی کی تو جسم کے لیے دی، تم نے جتنی ضرورتوں کو پورا کیا وہ ساری ضرورتیں حیوان بھی پورا کرتے ہیں، لیکن کمال انسانیت یہ تھا تم نے اپنی عقل کو کتنی ارتقا دی، تم نے اپنی عقل کو کتنا بڑھایا۔ مولا یہ عقل کیسے بڑی ہوتی ہے، یہ عقل کیسے موٹی ہوتی ہے؟ فرمایا جس طرح تمہارے جسم کی غذا ہے اسی طرح عقل کی غذا ہے، تو جسم کو فوڈ دیتا ہے، تو جسم کو فروٹ کھلاتا ہے، تو جسم کو مختلف آسائشیں دیتا ہے جس سے جسم تنومند ہوتا ہے، اس کو پروٹین کی ضرورت ہے، اس کو منرلز کی ضرورت ہے، اسی طرح تمہاری عقل کو بھی پروٹین کی ضرورت ہے۔ مولا یہ وزڈم، یہ عقل کیسے بڑھے گی؟ فرمایا عقل کی بھی غذا ہے، جسم کی بھی غذا ہے، جسم کی غذا مٹیریلسٹ
ہے کیونکہ عقل مٹیریلسٹ نہیں ہے، عقل عالم تجرد سے آیا ہے، عالم بالا سے آیا ہے، اور اسی عالم میں اس کو پلٹ کے جانا ہے، لہٰذا اس کی غذا بھی ایسی ہونی چاہیے۔ مولا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمایا تم نے حدیث نہیں سنی، نبی خدا کی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تمہاری عقل کی غذا ہے علم، جتنا علم لوگے اتنی تمہاری عقل مضبوط ہوتی جائے گی۔ تو یہ علم ہے جو عقل کو بلند کرتا ہے۔ بحر العلوم، علم کا دریا تب بنا جب اس کے وجود میں عقل آئی۔ آپ کے مذہب میں معیار امامت کیا ہے؟ جتنا بڑا عالم اتنا بڑا امام ہوگا۔ ہمارے ہاں عمر معیار نہیں ہے، بڑھاپا معیار نہیں ہے، قبیلہ معیار نہیں ہے۔ ہم نے امام کس کو مانا؟ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ کہ آج کے جوان سوال کرتے مولانا دلیل کیا ہے کہ ہم امام علی کو امام مانیں؟ ہم سے پوچھا جاتا ہے تو میں نے کہا یہ عقل اللہ نے دی ہے۔ آج کا اہل سنت جو پہلے مولا کو مولا نہیں مانتا تھا آج مان رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جب اقبال کہتے ہیں نا اس قوم کو بیدار ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین، یہ بیداری جسم کی نہیں ہے۔ جسم تو جاگ رہے ہیں، کما رہے ہیں، گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، یہ بیداری اس عقل کی ہے کہ اس عقل کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، کیونکہ جب عقل بیدار ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی علی ابن ابی طالب کے در پہ جاتی ہے۔ دلیل ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو کہے بھائی علی کو امام کیوں مانا، آپ علی کی امامت سے دستبردار ہو جائیں، علی کو امام نہ مانیں اور ہماروں کو امام مان لیں۔ آپ کبھی گھبرائیے گا مت، آپ کہیں ٹھیک ہے ہم نے علی کی امامت کو چھوڑ دیا، لیکن ہمارا ایک لاجیکل سوال ہے، اگر ہم علی کو چھوڑ رہے ہیں تو ایسے کو علی کی جگہ پہ امام بنا جو علی سے بہتر ہو۔ سمپل ہے، ایسے کو امام بنا جو کس سے بہتر ہو؟ علی ابن ابی طالب سے بہتر ہو۔ پھر پوچھے گا کس میں بہتر ہو؟ کو ایسا امام لاؤ جو علی سے زیادہ شجاع ہو، ایسا امام لا جو کبھی میدان سے بھاگا نہ ہو۔ یہ ہم نام نہیں لے رہے لیکن دلیل دے رہے ہیں۔ ایسا امام لا جو کسی میدان سے نہ بھاگا ہو، ایسا امام لا جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا ہو، جگہ جگہ پہ رویا نہ ہو، ایسا امام لا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو، چھوٹا چھوٹا مسئلہ اپنی بیٹی سے نہ پوچھا ہو۔ اور ہمارا چیلنج ہے کہ ہم کہتے ہیں جب ہم لفظ عصمت کہتے ہیں، دیکھیے آج آپ اس لاجک سے بڑی آسانی سے لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنی دلیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے عقل کو ارتقا ملتا ہے تو امام ایسے نہیں فرماتے، امام فرماتے یہ معاشرہ جنگ عقل کا معاشرہ ہے، یہ صدی، یہ سنچری عقل کی صدی ہے۔ تم جتنا عقل مندی سے مذہب اہل بیت پہ لوگوں کو لا سکتے ہو اتنا کسی اور چیز سے نہیں لا سکتے، کیونکہ حدیث میں، روایات میں، کتابوں میں اتنی تعریف کی گئی، انہوں نے اپنے بڑوں کو بت بنا دیا۔ ہمارے یہاں کوئی کتاب نہیں کہ ہم کہیں یہ ساری کتاب صحیح ہے، لیکن لفظ ہی صحیح البخاری، لفظ ہی صحیح المسلم، یعنی یہ کتابیں صحیح ہیں۔ پھر جب آپ انہی سے سوال کرتے ہیں وہ خود پھنس جاتے ہیں۔ یہ واحد آپ کا مکتب تھا جس میں حسین بن علی نے آپ کو جرت دی، 1100 سال پہلے آپ کو جرت دی کہ سوال کرنے کی جرت، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت، فاسق کو فاسق کہنے کی جرت اور مظلوم کا ساتھ دینے کی جرت، یہ کس نے دی؟ مولا نے دی۔ میں سمجھتا مار کھڑے ہو جاتے ہیں ظلم کے مقابلے میں، زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے، بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، وجود کو جلا دیا جاتا ہے تو جلا دیا جائے، لیکن وہ حق کی آواز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آج وہ روشنی پوری امت مسلمہ کا حال آپ دیکھیں تو کیا ہے، وہ نظام کفر کے سامنے ایسے جھکے ہوئے ہیں جیسے حیوان اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہے، جیسے کتا اپنے مالک کے سامنے اس کی حفاظت میں بھونکتا ہے۔ یہ اسی طرح امت مسلمہ کے جتنے بھی سربراہ ہیں نظام کفر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آج کوئی قوم فخر سے سر بلند کر سکتی ہے تو علی کے ماننے والے فخر سے سر بلند کر سکتے ہیں۔